السلام علیکم، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یقیناً خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی جانب سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ کا پسندیدہ ناول یو آر مائی ہارٹ لے کے۔ جیسا کہ آپ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کی خدمت میں ناول آ گیا ہے، لیکن ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کرنا ہے میرا ایک چھوٹا سا کام، اور وہ کام یہ ہے کہ آپ نے جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو، ہر ایپیسوڈ کا آپ لوگ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کسی بھی چیز کو مس نہ کریں۔ تو چلیں اتنے آپ یہ کام کریں، اور اب میں اسٹارٹ کرتی ہوں ایپیسوڈ یو آر مائی ہارٹ، ایپیسوڈ 27۔ شہزاد ملک سب کچھ بتا کر چپ ہوئے تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بہرام، بختیار اور آئمہ دم سادھے یہ سب سن رہے تھے۔ انہیں آج ہی یہ حقیقت پتہ چلی تھی اور انہیں کانٹوں پر لٹا کر رکھ گئی تھی۔ آئمہ بھی اس سب سے بے خبر تھی، اور اب یہ سب سننا اس کے لیے باعث حیرت تھا، لیکن اسے اپنے اور اپنی ماں کے انفال کے ساتھ سلوک پر ابھی بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ بختیار تو اس بات پر دنگ تھا کہ وہ اپنی بہن کے وجود سے ہی ناآشنا تھا۔ بے شک سوتیلی ہی صحیح، لیکن وہ ان کی بہن تھی، وہ بہن جس کے لیے انہوں نے اپنے بچپن میں کئی دعائیں مانگی تھیں، مگر وہ دعائیں تب قبول نہیں ہوئی تھیں کہ شاید ان کے قبول ہونے کا صحیح وقت نہیں تھا، اور اب جب وہ دعائیں قبول ہوئی تھیں تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہوں یا اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم پر اداس۔ بہرام ساری حقیقت سن کر کرراہ کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس تحسین سے اس نے رائمہ کی شادی کروائی ہے وہ ابیز کا کزن بھی ہو سکتا ہے، اور ان کا آپس میں تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ابیز کے باپ اور ماں کے نام اچھے سے جانتا تھا، تبھی جب شہزاد ملک نے ان کے نام بتائے تو وہ پہچان گیا تھا، اور اگر اسے ان کے نام نہ بھی معلوم ہوتے تو انفال نے بھی اسے یہی بتایا تھا کہ ابیز اس کا بھائی ہے، تو اس لحاظ سے ابیز کی ماں ہی اس کی ماں بنتی ہے۔ لیکن یہاں اسے غلط فہمی ہوئی تھی کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے۔ وہ اس کا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا، جس کے بارے میں ابھی شہزاد ملک نے بتایا تھا کہ جب انفال کی ماں کی دوسری شادی ہوئی تو اس کی ہونے والے شوہر کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا۔ انفال اس کی سگی بہن نہیں تھی، بلکہ ان دونوں کے ماں باپ الگ الگ تھے اور ان دونوں کا نکاح جائز تھا، لیکن انفال اس غلط فہمی میں آ کر اس نکاح کو ناجائز سمجھ رہی تھی، اور اس کی یہ غلط فہمی دور کرنا ضروری تھا تاکہ وہ ابیز سے شرعی طور پر طلاق لے کر الگ ہو سکے۔ ابھی وہ بے چین ہو کر یہ سوچ ہی رہا تھا جب اس کے دھیان کے داغے حمزہ کی طرف مڑ گئے اور وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ حمزہ ابیز کی سوتیلی بہن تھی، یہ حقیقت بھی اسے ابھی ہی پتہ چلی تھی، اور وہ اس سے شادی کر کے ابیز کو تکلیف پہنچانے والا تھا، بلکہ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ وہ انفال کا بدلہ لے گا۔ اگر وہ بھی بدلے کے چکر میں پڑتا تو اس میں اور بابر میں کیا فرق رہ جاتا؟ بابر کی وجہ سے اس کی ماں اتنے سال اپنی سگی بیٹی سے الگ ہونے کی تکلیف میں گزری تھی، اور اگر وہ حمزہ سے شادی کر کے اسے چھوڑ دیتا تو اس کی بھی زندگی برباد ہو جاتی۔ ایک ابیز ہی اس سب کا قصوروار تھا تو اسے حمزہ کو بیچ میں لانے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا، بلکہ ابیز کو سزا دینی چاہیے تھی۔ آج وہ اپنی ہی سوچ پر نادم ہوا۔ وہ ایک نظر شہزاد ملک کو دیکھ کر بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ذہن میں اپنی اور حمزہ کی پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات چل رہی تھی، اور اب اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ اس کی سوچوں پر حاوی ہو رہی ہے، جس سے وہ پہلے تو بڑی آسانی اور دل کو مار کر پیچھا چھڑوا لیا کرتا تھا، مگر اب جب اپنا آپ برا لگا تھا تو وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ وہ گنگناتا ہوا برآمدے میں لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ باندھ کر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور بند آنکھوں کے پیچھے ایک ہی چہرہ تھا، اس کی ملیحہ کا چہرہ، مالا کا چہرہ، جس سے اسے بے حد محبت تھی، وہ بھی بچپن سے، لیکن پہلے تو صرف محبت تھی، اب اسے لگنے لگا تھا کہ اسے اپنی مالا سے عشق ہو گیا ہے، جس نے اسے بچے کی خبر دے کر سرشار کر دیا تھا۔ وہ باپ بننے والا تھا، یہ احساس ہی روح کو سرور بخش رہا تھا۔ کل کو وہ سارا دن شرافت چغتوئی کے ساتھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ملیحہ سے ملنے سے نہیں جا سکا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا کہ آج وہ اس سے ملنے جائے گا۔ اس کی ان سوچوں کو روک اس کے قریب ہی ہوتے زوردار کھٹکے کی آواز نے لگائی تھی۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ باندھ رکھا تھا اور چہرے سے تھکاوٹ عیاں تھی۔ جب سے ملیحہ گم ہوئی تھی وہی گھر سنبھال رہی تھی، چاہے ٹھیک ہوتی یا نہ ہوتی، اور احسان بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرواتا تھا۔
حبیبہ کی جب سے شادی ہوئی تھی وہ بھی بس 1-2 رات کے ملنے ہی آئی تھی، زیادہ دن نہیں ٹھہری تھی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہے اماں؟ احسان نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تجھے کیا اپنی ماں کا ذرا احساس نہیں ہوتا؟ سارا دن اکیلی گھر میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، لیکن تو ہے کہ میری حالت بھی نہیں سمجھتا۔ اب اس عمر میں مجھ بوڑھی سے کہاں کام ہوتے ہیں؟ عبیدہ نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ساری عمر تو نے کیا ہی کیا ہے اماں؟ سارا دن تو مالا ہی گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی۔ وہ تو نہیں تھکی، کبھی نہ ہی کبھی کسی سے شکوہ کیا، بلکہ چپ چاپ ہر کام کرتی رہی۔ جب وہ کرتی تھی تو کہتی تھی کہ یہ کون سے کوئی زیادہ کام ہے، اب کچھ دن سے تجھے کرنے پڑ رہے ہیں تو وہ کام اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ احسان نے تلخ سے لہجے میں جتایا تو عبیدہ نے اس کے کندھے پر زور سے چپت لگائی۔ اس کا نام بھی مت لیا کر میرے سامنے، اب نہیں ہے وہ یہاں، نہ کبھی ہوگی، اور یہاں بات اس کی نہیں میری ہو رہی ہے۔ بس اب میں تیری شادی کر دوں گی نہ کہ اس بھگوڑی کے انتظار میں تجھے بٹھائے رکھوں گی۔ عبیدہ نے ناک بھنو چڑھا کر 2 ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، احسان نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا تو عبیدہ کی بانچیں کھل گئیں۔ سچ؟ میں آج ہی سدرا کی ماں سے بات کرتی ہوں، عبیدہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ احسان کی اگلی بات پر عبیدہ نے بھویں سکیڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری شرط یہ ہے کہ تو گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ سارے کام سدرا ہی کرے گی۔ ویسے بھی اب تیری عمر ہو گئی ہے، تجھ سے کام ہوگا بھی نہیں، اور سدرا بھی تجھ سے اتنی محبت کرتی ہے تو وہ تجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ احسان نے کہا تو وہ اس کے صدقے واری ہوئی جس کو اپنی ماں کا اتنا خیال تھا۔ ایک اور بات، مالا کی وجہ سے میں نے کبھی سدرا پر دھیان نہیں دیا، نہ ہی کبھی اس سے بات کی، تو وہ مجھے غلط سمجھتی ہوگی، اس لیے میں اس کا دل اپنی طرف سے صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو فون کر کے اسے یہاں بلوا لے، اور پورے 2 ہفتے کے لیے بلوانا۔ 2 ہفتے کے لیے بلوائے گی تو تجھے بھی آرام مل جائے گا اور میں بھی اسے منا لوں گا، احسان نے کہا تو وہ جھٹ سے اس کی بات مان گئی۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی فون کر کے اسے بلوا لیتی ہوں، پھر جلد ہی تم دونوں کی شادی کر دوں گی۔ عبیدہ خوشی کہہ کر اپنی جیٹھانی کو فون کرنے چلی گئی تھی، جبکہ احسان معنی خیز سا مسکرایا تھا۔ اب اسے یقین تھا کہ عبیدہ کی عقل جلد ٹھکانے آ جائے گی اور اسے کھڑے کھوٹے کی پہچان بھی ہو جائے گی۔ وہ انفال عرف ترنم کو اس کے فلیٹ میں چھوڑ کر وہ ہسپتال کے لیے روانہ ہوا تھا۔ راستے میں اس نے سرخ گلابوں کا گلدستہ لیا تھا۔ اسے علم تھا کہ وہ ناراض تھی اور وہ اس کی ناراضگی سمجھتا بھی تھا، اس کی ناراضگی کو قبول بھی کر پا رہا تھا، لیکن اسے منانا بھی چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گی، لیکن وہ اپنی کوشش مسلسل جاری رکھنے والا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے گاڑی پارک کی اور پھر گلدستہ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ راہداری سے گزرتا وہ اس کے کمرے کے سامنے جا رکا، گہرا مسکرایا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے لگا تھا کہ وہ ایک بار اسے وہاں پا کر حیران ہوگی، مگر بیڈ کی جانب نگاہ اٹھاتے ہی وہ خود حیران رہ گیا تھا، کیونکہ بیڈ خالی تھا اور چادر پر ایک سلوٹ تک نہیں تھی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا، نہ ہی انفال، نہ ہی رحیم صاحب اور نہ ہی شہناز خاتون۔ وہ پھولوں کا گلدستہ تھامے واپس نیچے کی جانب بھاگا تھا۔ ریسیپشن تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ انفال ملک اپنے کمرے میں نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ درمیان میں پوچھا تو استقبال کنندہ سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیتی کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سیاہ شرٹ اور خاکی پینٹ میں ملبوس وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ بال جو آتے وقت نہایت نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے اب ماتھے پر بکھر چکے تھے۔ یہاں تو اس نام کی کوئی مریضہ نہیں ہے جناب، اس نے جواب دیا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا، مگر پھر چونکا۔ طہور فاطمہ کے نام سے دیکھیں، اس نے تیزی سے کہا تو سر ہلاتی ہوئی اب کی بار طہور فاطمہ کے نام سے ڈھونڈنے لگی۔ ان کو آج ہی چھٹی ملی ہے سر، اور وہ یہاں سے جا چکی ہیں، اس نے بتایا تو ابیز کو اپنے سر پر دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے انفال کا نمبر ملایا، مگر اسے فون بند مل رہا تھا۔ بار بار بھی جب آگے سے فون بند ملا تو وہ جھنجھلا کر اپنی پیشانی سہلانے لگا، پھر یکا یک چونکا۔ ان کے گارجین میں سے کسی کا نمبر ہے تو پلیز دے دیں، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، اس نے التجائیہ انداز میں کہا تو وہ سر ہلا کر نمبر دیکھ کر نوٹ کروانے لگی۔ ابیز نے جلدی سے نمبر لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر باہر نکل آیا۔
اور پھولوں کا گلدستہ کار میں پیچھے رکھا اور ایک یاسیت بھری نگاہ ان پر ڈال کر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے انفال کے گھر کی جانب روانہ ہوا، جہاں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ وہاں پہنچ چکا تھا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ مزید بے بس ہوا تھا، کیونکہ انفال کے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو انفال کے ساتھ والے گھر سے ایک عورت نکلتی دکھائی دی۔ سنیے، رکیے ذرا، وہ اونچی آواز میں بولتا اس عورت کے قریب گیا تو وہ رک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ انفال، میرا مطلب طہور فاطمہ کا گھر ہے نا؟ مجھے ان سے کچھ ضروری کام ہے، مگر یہاں پر تالا لگا ہوا ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ اور ان کے والدین کہاں گئے ہیں؟ عبیز نے بے چینی سے پوچھا تو اس عورت نے ایک نظر تالا لگے گھر پر ڈالی اور پھر عبیز کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ تو نہیں معلوم کہاں گئے ہیں، مگر صبح ہی صبح اپنے 2 بڑے اٹیچی کیس لے کر وہ تینوں باپ بیٹی یہاں سے چلے گئے تھے۔ میں نے پوچھا تو یہی کہ اب وہ یہاں کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اس عورت کو جتنا معلوم تھا اتنا بتا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ عبیز کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس سے دور ہو گئی تھی، پچھلی بار اس کی بیزاری کی وجہ سے اور اس بار اس کی غفلت کی وجہ سے۔ اس نے رات کو کیوں نہیں سوچا کہ وہ اتنی پرسکون کیوں ہے، حالانکہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی؟ وہ یہ سوچ سوچ کر مزید پریشان ہو رہا تھا جب اچانک وہ کچھ یاد آنے پر چونکا۔ وہ تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور واپس اسپتال کی جانب روانہ ہوا۔ اسپتال کنندہ اسے دوبارہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر اس نے جلدی سے اس سے طہور کے گارجین کا نمبر مانگا تھا، جس پر اس نے کچھ دیر سوچ کر اسے نمبر نکال دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نمبر رحیم صاحب کا تھا یا بہرام کا، مگر اب اسی نمبر سے اس کی آس جڑی تھی۔ وہ تیزی سے وہ نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ السلام علیکم، سامنے سے بوجھل اور کچھ سنجیدہ سی آواز سن کر وہ بے ساختہ لب بھینچ گیا، کیونکہ وہ اور کسی کی نہیں بلکہ بہرام کی آواز تھی۔ انفال کہاں ہے بہرام؟ کہاں لے کر گئے ہو اسے؟ عبیز نے سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کا پہلا شک بہرام پر ہی گیا تھا، وہ بھی تو انفال کا ہی حامی تھا، تو یقیناً اب انفال اسی کے ساتھ گئی ہوگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انفال میرے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہاسپٹل میں تھی اور بیمار تھی۔ بہرام اس سے دگنی شدت سے دہاڑا تھا۔ نہیں ہے وہ ہاسپٹل میں، نہ ہی اپنے گھر پر ہے۔ اس کے ہمسائیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہے، اور کہاں گئی ہے نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہارے پاس ہے۔ تو بتاؤ کہ کہاں چھپا کر رکھا ہے تم نے میری بیوی کو؟ عبیز نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ انفال کو اس سے چھپا رہا تھا۔ کیا؟ گھر پر بھی نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے اسے بہرام کی بڑبڑاہٹ سنائی دی تھی، جس پر وہ فون بند کرنے والا تھا، مگر پھر بہرام کی اگلی بات پر لب بھینچ کر رہ گیا۔ کہیں تم نے ہی تو اسے کہیں نہیں چھپا لیا تاکہ وہ تم سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے؟ عبیز کا جی چاہا کہ وہ سامنے ہو اور اس کی ناک توڑ دے ہو۔ مجھے اسے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی ہے وہ، جس پر میرا پورا حق ہے، اور میں اسے چھپائے بغیر بھی اپنے پاس رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن اگر اس کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ایک ایک لفظ چبا کر کہتے عبیز نے کال کاٹ دی تھی۔ اب کون سا امتحان لینے پر تلی ہو مجھ سے؟ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں؟ عبیز نے دل میں اس ظالم لڑکی کو مخاطب کیا جو ایک بار پھر اسے انگاروں پر لٹا گئی تھی۔ وہ اسپتال سے نکل کر پولیس اسٹیشن کی طرف بڑھا تھا کہ اکیلا وہ اسے ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ بہرام ہمسا کے بارے میں سوچتا ہوا کڑ رہا تھا۔ دلاور ملک کو دھمکی بھی اس نے دی تھی تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جلد از جلد ان کی شادیاں کر دے، اور یوں وہ اس کے گھر رشتہ لے کر جائے گا اور اسے شادی کر کے عبیز کو اپنے سامنے جھکا کر اس سے اپنی بہن کی زندگی برباد کرنے کا بدلہ لے گا۔ اور اب اپنی اسی حرکت پر بھی وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب عبیز کی کال نے اسے مزید کڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن زیادہ فکر اسے انفال کی تھی جو اب انجانے کہاں چلی گئی تھی، اور اس کے جانے کی وجہ شاید نہیں یقیناً عبیز ہی تھا۔ وہ تیزی سے نیچے آیا تھا، مگر نیچے آتے ہی ایک عجیب سا شور اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ وہ ہال میں آیا تو سامنے ہی تحسین اور رائمہ کے ساتھ وہ لڑکی تھی جو رشتے میں اس کی سوتیلی بہن تھی۔ شہزاد ملک وہاں نہیں تھے، صرف آئمہ ہی کھڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتائیں وہ کدھر ہیں؟ وہ بھیگے سے لہجے میں آئمہ سے پوچھ رہی تھی، جو ناک بھنو چڑھا کر بہرام کی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ عجیہ حسین نہیں تھی، وہ حسین تھی اور آئمہ سے زیادہ حسین تھی، مگر آئمہ کو بہرام کی بیوی بن کر اس حویلی میں راج کرنا تھا، نہ کہ ایک اور حصے دار پالنا تھا۔ تم نے اپنے گھر میں جو ہماری بے عزتی کی وہ کم تھی جو اب یہاں بھی ہماری بے عزتی کرنے آ گئیں؟ آئمہ نے غصے سے کہا۔
جیا آپی ایسا کچھ بھی کرنے نہیں آئی ہیں، وہ تو بس رائما ابھی بول ہی رہی تھی جب آئمہ نے درستگی سے اس کی بات کاٹی۔ تم تو ہو ہی بے وقوف جو دوسروں کی باتوں میں آ جاتی ہو، لیکن تم لڑکی اس وقت میری حویلی میں کھڑی ہو، اس لیے میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آئمہ نے رائما کو ٹوکنے کے بعد اتراتے ہوئے جیا پر اپنا رعب جھاڑنا چاہا۔ کس کی حویلی آئمہ؟ ذرا وضاحت کرو گی؟ بہرام ان کی ساری گفتگو ملاحظہ کرتا اب آئمہ کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، جبکہ عجیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ سوتیلا ہی صحیح مگر تھا تو بھائی نا، اور بھائیوں میں تو بہنوں کی جان بستی ہے۔ پہلے جب اسے پتہ چلا تھا کہ صوبیہ اس کی ماں ہے تو صوبیہ کے ساتھ اسے بہرام سے بھی نفرت ہوئی تھی، مگر ساری حقیقت جاننے کے بعد یہ نفرت اپنی موت آپ مر گئی تھی۔ میں صوبیہ پھپھو کی بھتیجی اور ہونے والی بہو ہوں تو یہ میری ہی حویلی ہوئی نا۔ آئمہ ایک پل کو گڑبڑائی تھی مگر پھر مضبوط لہجہ اپنایا۔ تم اپنی پھپھو کی بھتیجی ہو لیکن ان کی ہونے والی بہو نہیں، اس لیے آئندہ میرے نام کا حوالہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تم سے صوبیہ پھپھو کی بھتیجی ہونے کا حوالہ بھی چھین لوں گا۔ بہرام نے سرد لہجے میں اسے تنبیہ کی تو وہ لب بھینچ کر کھا جانے والی نظروں سے بہرام کو دیکھنے لگی، جو سنجیدگی سے اب عجیہ کی طرف پلٹا تھا۔ آئمہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ عجیہ جس کی آنکھیں نم تھیں وہ اب نمی گالوں پر آنسوؤں کی صورت نمودار ہوئی تھی۔ تحسین اور رائما بھی دم سادے اسے دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ بہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا تو وہ بھی بھیگی آنکھیں بھیگا چہرہ لیے خاموش کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اچانک بہرام نے اپنے بازو اس کے لیے وا کیے تو عجیہ روتی ہوئی جا کر اس کے حصار میں مقید ہو گئی اور پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رائما بھی نم نگاہوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن تحسین کر رہا تھا۔ اس کی محبت میں ایک نہیں دو حصے دار آ گئے تھے، دوسرا حصے دار بھی وہ جسے وہ ایک عرصے تک اپنا رقیب سمجھتا رہا تھا، جسے اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے 2 اور بھائی ہیں اور تم رو رہی ہو۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں جان کر اچھا نہیں لگا؟ بہرام نے اس کے بال سہلاتے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ ایسا نہیں ہے بالکل بھی، مجھے تم دونوں بہت عزیز ہو، مجھے اچھا کیوں نہیں لگے گا، میں بہت خوش ہوں۔ گھر میں جو میں نے تم سے بدتمیزی کی اس کے لیے سوری۔ عجیہ نے وضاحت دیتے آخر میں کان پکڑ کر معافی مانگی تو وہ اس کے ہاتھ کان سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو اپنے باپ سے بدتمیزی کرنے والوں کا ساتھ یہی رویہ رکھتا، تم حق پر تھیں، بہرام نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرائی۔ بہرام اور بختیار کو بچپن سے بہن کی خواہش تھی، لیکن وہ خواہش اب جا کر پوری ہوئی تھی۔ وہ اتنا کم ظرف تو نہیں تھا کہ اس سے سوتیلوں والا رویہ رکھتا، وہ سوتیلی تھی تو بھی اسے بے حد عزیز تھی کیونکہ وہ اس کی بہن تھی، اور جو کچھ بھی ماضی میں ان کی ماں کے ساتھ ہو چکا تھا اس میں عجیہ بھی اتنی ہی بے قصور تھی جتنی کہ صوبیہ۔ بخت کہاں ہے؟ عجیہ نے بختیار کے بارے میں پوچھا۔ راستے میں رائما تفصیل میں اسے سب کچھ بتا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں ہوں گے، میں بلا کر لاتی ہوں، رائما جوش سے بولتی بخت کے کمرے میں جانے لگی جب تحسین نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ رائما اس کی طرف مڑی تو اسے خود کو گھورتا ہوا پایا، جس پر اسے احساس ہوا کہ بخت سے اس کا تعلق پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ شاید اب تحسین کو اس کا بخت سے بے تکلف ہونا پسند نہ آتا۔ سوری، رائما نے اس کی خوشمگین نگاہوں کو محسوس کر کے زیر لب کہا تو وہ اسے بازو سے کھینچ کر مزید قریب کر گیا، جس پر وہ اس کے ساتھ آن لگی۔ اس نے گڑبڑا کر بہرام اور عجیہ کو دیکھا جو انہی کی طرف دیکھتے معنی خیزی سے مسکرا رہے تھے۔ رائما بری طرح سٹپٹائی اور تحسین کی گرفت سے آزاد ہونا چاہا، مگر اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جیسے اگر ذرا سی بھی گرفت ہلکی کی تو وہ رائما کو کھو دے گا۔ مجھے یاد کیا جا رہا تھا۔ اچانک بختیار کی آواز ہال میں گونجی تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ عجیہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھی جو بہرام کا پرتو تھا، مگر بہرام کی نسبت وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ تحسین نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا جو کافی ہینڈسم تھا۔ رقابت کا احساس ایک بار پھر جاگا، مگر دل کو یہ تسلی بھی تھی کہ رائما اب اس کی تھی، جسے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا۔ وہیں رک جائیے، بختیار نے پارٹدار آواز میں کہا تو عجیہ جو اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر تھی رک گئی۔ سب نے ناسمجھی سے اس کے رویے کو دیکھا۔ بخت، میں جیا ہوں، تمہاری بڑی بہن۔ عجیہ نے اس کا بیگانگی بھرا رویہ دیکھ کر جلدی سے اپنا تعارف کروایا۔ سوتیلی، رائٹ؟ بختیار نے دو بدو پوچھا تو عجیہ کو چپ لگ گئی۔ تو کیا بختیار اس سے نفرت کر رہا تھا؟ بخت، بہرام نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا۔ کیا بخت؟
یہ میری بہن نہیں ہو سکتی، بخت نے ایک بار پھر کہا تو بہرام غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ تحسین بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ رائما ششدر تھی۔ بخت تو ایسا نہیں تھا۔ نہیں بہرام، اٹس اوکے، میں سوتیلی بہن ہوں نا، اور سوتیلوں کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا، عجیہ بھیگے لہجے میں کہہ کر بہرام کی طرف سے پلٹی تھی۔ بہرام نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر سے اس کے آنسو صاف کر کے اسے تسلی دینی چاہیے تھی۔ یہ میری بہن نہیں ہو سکتی، اگر ہیں تو اتنے سالوں سے اپنے بھائی کو اپنی محبت سے محروم کیوں رکھا تھا؟ میں پکا والا ناراض ہوں آپ سے۔ عجیہ جو بہرام کے گلے سے لگی رو رہی تھی، بختیار کی اگلی بات پر جھٹکے سے پلٹی، جو اب اس کے لیے بازو ہوا کیے مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ تحسین نے اس کی نوٹنکی پر آنکھیں گھمائیں، جبکہ بہرام نے اسے مزید گھورا تھا، جو اس کی گھوریوں کی پرواہ کیے بغیر اب عجیہ کو گلے سے لگا چکا تھا۔ آئی ایم سوری، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی اتنی دیر نہیں کرتی اپنے بھائیوں سے ملنے میں، عجیہ نے بھرائے لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، وہ کہتے ہیں نا دیر آئے صحیح آئے، بختیار نے کہا تو سب مسکرا دیے۔ دیر آئے درست آئے ہوتا ہے بخت لالا، رائما نے ہنستے ہوئے کہا تو تحسین نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھایا، اس پر اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ بختیار کا دھیان رائما کی طرف گیا تو وہ شرمندہ سا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دینا رائما، مگر یہی ہم دونوں کے لیے صحیح تھا۔ اس نے رائما کے سر پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی تو تحسین نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ بخت نے حیرت سے اس کا انداز ملاحظہ کیا۔ یہ میرے شوہر ہیں، تحسین ملک، اور عجیہ آپی کے بھائی، رائما نے تعارف کروایا تو بختیار نے مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر تحسین نے مصافحہ نہ کیا۔ مجھ سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی۔ میں رائما کا بھائی ہوں، اگر بھائی نہ ہوتا تو تم اس کے شوہر نہ ہوتے۔ بختیار نے اس کو جلتے دیکھ سارا معاملہ سمجھتے ہوئے ہنس کر کہا تو رائما تحسین کے انداز پر شرمندہ سی ہوئی۔ تحسین کے رویے کا برا مت ماننا، یہ اپنے رشتوں کو لے کر تھوڑا حساس ہے۔ عجیہ نے قریب آ کر اس کا ہاتھ بخت کے ہاتھ میں دیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مصافحہ کرنا پڑا۔ اب تو گزارا کرنا پڑے گا بھائی، کیونکہ یہ تو ہماری بہن ہی ہے۔ اب سے تم بھی عجیہ کے اکلوتے بھائی نہیں ہو، بلکہ ہم بھی اس کے بھائی ہیں، بہرام نے قریب آ کر کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ تحسین کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خوش ہے کیونکہ اس کی آپ ہی خوش ہیں، عجیہ نے جواب دیا تو وہ بمشکل مسکرایا۔ میری بہن کا شوہر گونگا ہے کیا؟ بختیار نے اسے بولتے نہ دیکھ کر مصنوعی تشویش سے پوچھا۔ جی نہیں، زبان ہے میرے پاس، مگر فالتو میں اسے استعمال نہیں کرتا میں، تحسین نے چڑھ کر کہا تو وہ سب کہا لگا اٹھے۔ عجیہ آپی آپ سے بڑی ہیں بہرام لالا، آپ انہیں آپی کیوں نہیں کہہ رہے؟ رائما نے موضوع بدلا۔ میں نے کبھی انفال کو آپی نہیں کہا تو اسے کیسے کہوں؟ بہرام ہنستے ہنستے رکا۔ اچانک ہی اسے ابیز کی بات یاد آئی تھی، جبکہ انفال کے نام پر عجیہ کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا۔ کیا ہوا ویر سائیں؟ بخت نے تشویش سے پوچھا۔ انفال مل گئی ہے بخت، بہرام نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تو رائما اور بختیار خوشی سے اچھل پڑے۔ سچی؟ کہاں ہیں وہ؟ مجھے ان سے ملنا ہے ویر سائیں، رائما نے بےتابی سے کہا، مگر وہ پھر سے کھو گئی ہے۔ بہرام کی اگلی بات پر بختیار اور رائما کے چہرے پر سایہ سا لہرایا تھا۔ عجیہ اور تحسین نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کھو گئی؟ کیسے کھو گئیں؟ بختیار نے پریشانی سے پوچھا تو بہرام نے کوٹھے والی بات نکال کر انفال کے ملنے، ابیز کے اسکول اور گھر میں کام کرنے، پھر ابیز کا اپنا بھائی سمجھنے سے لے کر ہسپتال سے غائب ہو جانے تک کی ہر بات بتا دی۔ اس کی زبانی سارا احوال سن کر وہ سب چکرا کر رہ گئے، جبکہ عجیہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اس وقت ابیز نہیں انفال کو سوچ رہی تھی، جس نے اتنی مشکلیں برداشت کی تھیں، مگر خوشیاں پھر بھی اسے راس نہیں آئی تھیں، بلکہ اس دفعہ وہ خود اپنی خوشیوں کو ٹھوکر مار کر چلی گئی تھی۔ عجیہ کو وہ حق پر لگی تھی۔ میں شہر جا رہا ہوں انفال کو ڈھونڈنے، تم ماں سائیں سے مل لو جیا، وہ اس وقت بہت دکھی ہیں، تمہیں دیکھیں گی تو اپنے غم سے باہر آئیں گی، بہرام نے عجیہ سے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ویر سائیں، بختیار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو وہ کچھ سوچ کر اسے لیتا باہر نکل گیا۔ رائما عجیہ کو صوبیہ کے کمرے کی طرف لے گئی تھی، جبکہ تحسین وہیں صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگا تھا۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ نے ایپیسوڈ کو انجوائے کیا ہوگا۔ ہم جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار کرنا مت بھولیں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔